میری ماں بہنوں تمہیں میک اپ سے کوئی منع نہیں کرتا. اور جاؤ مولوی جرجیس ایک ذمہ دار منچ پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں میک اپ کرنے سے میں کبھی نہیں منع کرتا ہوں اور نہ کر رہا ہوں. شوق سے کرو. ایک چیز کی اور اجازت دیتا ہوں, فیئر اینڈ لولی تھوڑی سی نہیں پوری کی پوری نکال کے لگا لو. میں منع نہیں کر رہا ہوں, جائز ہے تمہارے لیے. یہ مولانا کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں, پاؤنڈز کی کریم پوری نکال کے لگا لو. کل تک میں نے کہا تھا لپسٹک عورتیں نہیں لگائیں, لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر WHO کو دے دیا ہے کہ ہم لپسٹک میں خنزیر کی چربی, سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں. اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیس اب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپسٹک چپڑنا چاہو چپڑو, لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اڑتی ہو اور مہکتی ہو, عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو. یعنی عورت خوشبو لگا کر, پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, ڈابر آولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, خوشبودار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں, کیونکہ عورت کی خوشبو, عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو, دوسرے کو نہیں لگتی ہو, اور اس کا رنگ ظاہر ہو. لپسٹک لگائیے رنگ ظاہر ہے, کریم پاؤڈر لگائیے, پڑوس کی عورت بتا دے کہ آج تو بہت زیادہ لگی ہے, تم تو کالی تھی آج تو ہیما مالنی لگ رہی ہو. کوئی حرج کی بات نہیں ہے, خوب لگاؤ, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے, شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو لپسٹک, لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو. باہر لگا کے نکلو گی تو پتہ نہیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مرد کا خون چوس کے آ رہی ہے. باہر نہیں, شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے, زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خون چوسا, وہ تو زندگی بھر چوستی ہو, تم آج چوس لیا تو کیا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. عورت گھر میں لپسٹک بھی لگا سکتی ہے, کریم پاؤڈر بھی لگا سکتی ہے. جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے, اتنے بھی نہیں. عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد, صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد, جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی, تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے, دیکھیے یہ بال پیچھے ہے نا, پیچھے, تو وہ ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی, اور ایسے کر کے یہاں آگے, اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی, ایسے نیچے سے ایک انگل بس یہاں تک لپٹ جائے, ایسے کر کے یہ بس اتنا, اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپٹ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کرے گا, اور نیچے سے ایک انگل بال, اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا, اتنا بس. حج کے میدان میں صفا مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے. کیسے ماں باپ ہو, کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر پر جا کر کھلے عام آدھے سر کے بال کاٹنے کی اجازت دے رہے ہو. حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا, نقلی بال لگانا یہ بھی حرام ہے, جس کو ہم کہہ سکتے وگ استعمال کرنا بھی حرام ہے. اور کچھ مولانا لوگ بال کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے, کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے. بے شک کٹائے تھے. مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے اپنے سر کے بہت سے, یعنی آدھے سے زیادہ, آدھے بال کٹائے تھے. میں مانتا ہوں اس بات, حدیث ہے, صحیح ہے, لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کب کٹائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے. عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہیں اور مرد کی زینت داڑھی ہے.
تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کاٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اور اس دنیا میں باحیات رہے تب تک اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے اپنے سر کے بال نہیں کاٹے۔ مسئلہ یاد رکھنا، عورت کی خوبصورتی شوہر کے لیے، لمبے بال وہ شوہر کے لیے رکھ سکتی ہے، رکھے گی، لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نے کہا اب ہمارا نکاح دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماں کسی بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کرتی ہے۔ اب ہم دنیا میں کسی بھی مرد کے ساتھ جب نکاح نہیں کر سکتے ہیں، سب میری اولاد ہیں، سب میرے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی اب جس دنیا میں رہے نہیں تو اب اس خوبصورتی کا کیا فائدہ، اب اس زینت کا کیا فائدہ؟ میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے کروں، زیب و زینت کروں تو کس کے لیے کروں؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بناؤ سنگار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کے بال انہوں نے کٹائے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے یا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ کس کے لیے بناؤ سنگار کرے تو وہ اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے۔ زیب و زینت وہ کسی کے لیے اختیار نہ کرے، وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے ابھی نہیں، ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 2-4 سال کے بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی، تو پھر نکاح کا ارادہ ہو تو پھر وہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے۔ عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے۔ اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بجنے والی، کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہاں سن لو میری ماں بہنوں، اونچی ایڑی کی چپل پہن کر بھی، اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بچتی ہے۔ جب تم اونچے ہل کی چپل پہن کر نکلتی ہو تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر آواز کرتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، وہ ادھر آواز کرتی ہے کھٹ کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل پر دھڑکتے دھک دھک دھک۔ سننا پڑے گا، یہ بے حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے۔ بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ ہاں یہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی موٹا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اور شرمگاہ کی حفاظت شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ اور چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر کی اطاعت میں ایک اور مسئلہ بڑا، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں، نند تمہاری نند، اس کے بھی دھل دو۔ آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے۔ پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہیں۔ دیکھو میری بھی، تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہے نا، یہ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری ماں کبھی بیمار ہوگی تو ہم بھی اس کو لے جائیں گے۔ پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں کے کپڑے دھوئے۔ شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، بچہ تمہارا ہے،
दूध पिलाती है तो ये उसका रहमो करम है, अगर वो दूध पिलाने की उजरत और पैसा मांगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मौलाना साहब ये मत बताओ, क्यों डर लग रहा है, क्यों? अरे आप तो बड़े बहादुर हो, आप तो भिगमंगनी गाड़ी पर जो मिली है यामा और हीरो होंडा, उस पर साड़ी पहना कर नई नवेली और उल्टा बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के चलते हो, लिपस्टिक लगवा के और दिखाते हो कि देखो ये मेरी बीवी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है देखो, और बाद में चर्चे होते रहे फला की बीवी कितनी खूबसूरत है। ये तो तुमने दिन दिखाए है ना, तुमने ये दिन दिखाए। अब वो शादियों में अच्छे कपड़े पहन के जा रही है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? लेके तो तुम गए हो। मेरी बहनों एक नसीहत तुम्हारे लिए भी सुनो, अक्सर शिकायतें सुनने में आती है, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी माँ बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा आके? तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा आके वो तुम्हारे लिए? मगरिब के बाद तुम्हारे घर पे बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हाँ तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात को, क्या करेगा? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बन ठन कर बैठी हुई है। अगर रात में कोई शौहर 1 और 2 बजे तुम्हारे घर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने कैसे उसको इतनी आजादी दी है? तुम्हारे प्यार में कोई कमी जरूर है, तुम्हारे मेकअप और ज़ेब और ज़ीनत में कोई कमी जरूर रह गई है, वरना वो मगरिब के बाद घर छोड़ के जाता कैसे है, समझ में नहीं। इताअत, वरना इतना बड़ा हक, बुरा मत मानिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना हुक्म दिया है कि शौहर की इताअत इतना करेगी कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी किसी खास जरूरत के तहत बुला रहा है, दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आया है, उसने शादी इसलिए की है ताकि उसको सुकून हासिल हो ले, तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी सुकून का जरिया हैं। जब बीवी से सुकून ही न मिले तो कहां जाए वो? इसलिए फरमाया, आए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी मोमिना औरतों, कान के पर्दे खोल कर सुनो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें अपनी खास जरूरत के लिए तुम्हें बुला रहा है, रात के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है या दिन के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी शौहर की फौरन बात मानना चाहिए। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने कहा, अला कतबिन, अगर तुम ऊंट के कजावे पर भी बैठी हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। ऊंट का कजावा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरब की औरतें जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था, उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब होता था और बच्चा जन्ने का वक्त जब करीब होता था, तो वो दर्द से बचने के लिए ऊंट के कजावे पर बैठ जाती थी। और ऐसा बैठने का मकसद ये था कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाए और उनको दर्द ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी माँ बहनों, शौहर का इतना ख्याल रखा अल्लाह के नबी ने, उसको गलत रास्ते पे न जाने दिया जाए, इस पर तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा। फरमाया कि अगर तुम ऊंटनी पर बैठी हो, तुम्हें डिलीवरी का वक्त करीब हो, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब क्यों ना हो, अगर ऐसे मौके पर भी वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें अपने शौहर के पास उस हाल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक मकसद है बताने का, यानी इतना बड़ा मकाम है, लेकिन इतना बड़ा जालिम कोई शौहर नहीं होगा जो अपनी बीवी को इस हाल में बुलाएगा कि बच्चा पैदा होने वाला और हम इसको इस हाल। इतना जालिम नहीं होता कोई मर्द, इतना जालिम नहीं होता है। लेकिन एक मर्द की अहमियत बताई है कि देखो वो दिन भर थका मारा आया है, वो बाहर उसने हजारों किस्म की लड़कियों को देखा है,
اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، جلتا ہے تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ، اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے۔ چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا، یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی باتیں کر گیا، یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں۔ تو اطاعت بالا، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں آپ کو پر ذمہ رکھنا پڑے گا۔ اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ باتیں۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی ستر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی، بہنیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی اور بھائی ہو گیا نا، تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو، اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا۔ تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے۔ ابھی آسان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا۔ بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا۔ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول مال میری بیوی نے بھی چولہا سنبھال لیا ہے، کیونکہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ حضرت عائشہ نے 15 دن چولہا نہیں جلا ان کے گھر، عائشہ نے چولہا سنبھال لیا۔ اللہ کے رسول آج تو کچھ ملے گا؟ ہاں آج گوشت پکے گا ہمارے گھر، تم چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہا پوت لو۔ فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقریباً 11 بج گئے، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا، تب تک مال بانٹتے رہے اللہ کے رسول اور سب کو دے دیا۔ اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 تھیلے آ گئے، 2 تھیلا بھر کے مال، سب لوگ جا چکے۔ اللہ کے رسول اپنے 2 تھیلے لے کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا راستہ 2 یتیم بچوں نے روک لیا۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے دایاں تھیلا پکڑ لیا، ایک نے بایاں تھیلا پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی جو اس کے پاس آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، وہ اپنے اور بیٹوں کو کھلاتی پلاتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے،
ادھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ باپ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے اور وہ میری ماں کا غلام سا بن کے رہ گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجیے۔ دائیں نظر ڈالی تو 7 سال، بائیں نظر ڈالی تو 8-9 سال، ہاتھ کی بندش ڈھیلی پڑ گئی، یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا اور وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ پھر دروازے کو دستک دی، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، دیکھتی کیا ہے، جس پوزیشن میں دونوں ہاتھ خالی کر کے اللہ کے نبی جس حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال، اے اللہ کے نبی خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ ہی نے تو کہا تھا گھر کا چولہا سنبھال لو، میں نے لکڑیاں رکھ دی، آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے۔ فرمایا عائشہ جی پہلے بات بتاؤ کیا ہوا؟ عائشہ مجھے 2 تھیلے ملے تھے، دونوں تھیلے بھرے ہوئے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا، ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، وہ کہتا ہے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ میری بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ عائشہ ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 9، میرے ہاتھوں کا میں کمزوری آ گئی، میرے ہاتھ ہلنے لگے، عائشہ میں نے اپنا تھیلا ایک 7 سال کے بچے کو دے دیا، دوسرا 9 سال کے بچے کو دے دیا۔ رو رہے ہیں اللہ کے حضرت عائشہ آنسو پوچھتی ہوئے کہتی ہے کام تو اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کے رسول سارا دینا کیا ضروری تھا؟ سارا ہی دے دیتے، لیکن اتنا تو دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے اور پھر سب دے دیتے کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا نکال لوں، لیکن جب اس کا منہ کھولنے لگا تو ان دونوں یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا ان 2 مٹھی میں ہو کیا جائے گا، ہم تو کسی طرح رہ لیں گے، لیکن ان یتیم بچوں کے مال میں کمی کیوں کروں؟ میں نے دونوں دے دیا۔ عائشہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی ہو، میں جانتا ہوں۔ عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، تمہیں کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ یتیمی کا درد محمد سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، جب گھر میں پیدا ہوا آمینہ کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر گئے۔ عائشہ جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے گئی اور پہلی بار میں نے اپنے باپ کی قبر کو قریب سے دیکھا، اس وقت میں جانتا نہیں تھا، اتنا جانتا تھا کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ کبھی اٹھے گا نہیں، لیکن کبھی اٹھے گا جب ملاقات ہوگی۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر دکھا رہی تھی، میں اپنے باپ کی قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ماں بے ہوش پڑی تھی، میں نے ہاتھ پیر چلائے تو دیکھتا ہوں کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ باپ کی قبر کے اوپر، باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے، باپ کے صدمے میں روتے روتے اسی قبر کے پاس مقام ابوا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کے عبد المطلب چلے گئے۔ یتیمی کا سفر میں نے طے کیا ہے، یتیمی کا درد میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ عائشہ دیکھو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی ہے،
اب مجھے مسجد میں جانے دو۔ اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں آج دو یتیم بچوں کی یتیمی نے محمد کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے، اب آپ جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ او لوگوں سنو، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے پوسنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے اور پلانے والا، میں اور یتیم کو پال پوس کر بڑا کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ میرے پڑوس میں رہے گا۔ آپ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے یتیم کو کھلانے پلانے والے کو، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو، کہ میرے گھر کے پاس اس کا گھر، میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر ہوگا، وہ میرا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا۔ لو، یتیموں کی پرورش کرنے پر جنت مل رہی ہے، تم تو یتیموں کا مال ہی کھا جاتے ہو، تم تو یتیموں کے مال پر ہی قبضہ کر لیتے ہو۔ آج بھی انڈیا میں، ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں، اتنے مدرسے ہیں، سعودی عرب، دبئی اور کویت سے آنے والی رقم جو سعودی عرب سے ان یتیم و غریب بچوں کے لیے آتی ہے، لوگ تو اس پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والی رقم کو بھی چاٹ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے غریب بچوں کو ملنے والا وظیفہ بھی میرے بھائیوں اسکول کے ماسٹر کھا جاتے ہیں۔ یہ یتیمی کے مال کو کھانے والوں تمہارا کیا ہوگا؟ یتیم کی پرورش کرنے پر تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ تصور؟ ہم ذرا اپنے ضمیروں کو دیکھیں، ٹٹولیں اور غور کریں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک ماں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، بخاری کی روایت ہے، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آگر کہنے لگی شیئا للہ، عائشہ میرے بچوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، گھر میں کچھ ہو تو دے دے، گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک کھجور رکھا تھا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا تھا، آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی، پتہ نہیں کتنے بھوکے ہوں، کہاں سے آ رہے ہوں، میں ان کو دے دوں گی۔ لیکن جب مانگنے والی نے مانگا، اس نے کہا میرے دونوں بچے بھوکے ہیں، تو میں وہ کھجور لے آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ کھجور لے کے میں اس کے پاس گئی، اس عورت نے اس کھجور کو لیا، اما عائشہ کہتی ہیں اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس عورت نے، مانگنے والی نے وہ کھجور بھی لے لیا، اور ایک کھجور تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، گٹھلی نکال دی، پھینک دی، اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو، یعنی آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا۔ یہ بخاری میں آیا ہے، اور خود بھوکی رہی اور پانی پی کر چلی گئی۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے ان تینوں کھجوریں لا کر اس کو دے دی، کہ 3 لوگ ہیں، ایک ماں 2 بچے، ایک ایک کھجور سب کھا لیں گے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس نے وہ تینوں کھجوریں لے لی، ایک ایک کھجور اس نے دونوں بچوں کو دے دی۔ بچے اپنے کھجور کھا گئے، ماں اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی، جو ایک کھجور ماں کے ہاتھ میں تھا وہ اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 سال کے بچے، وہ چھوٹے بچے ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، امی یہ بھی مجھے دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کیا جانے کہ ماں کی بھوک کیا ہوتی ہے، 2-3 سال کا بچہ کیا جانے، وہ ماں کی کھجور پہ جھپٹنے لگے۔ ماں کو ترس آ گیا، ایک ایک کھجور وہ کھا چکے تھے، ایک کھجور ماں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں کی محبت جوش میں آ گئی، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو اپنے لیے رکھی تھی اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس نے اس کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا، اور خود پانی پی گئی، بھوکی رہ گئی، پانی پی کر آگے بڑھ گئی، آگے چلی گئی۔
थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, फरमाया आयशा घर में खाने को कुछ है कि नहीं? हजरत आयशा कहती हैं था। फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल 1 या 3 खजूरें थी, लेकिन एक मांगने वाली आ गई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे, मैंने उनको दे दिया। कहा तुमने अच्छा किया। कहा अल्लाह के रसूल जरा मंजर देखो, उस औरत को मैंने बड़े अजीब हालात में देखा है, वो बहुत बड़ी इम्तिहान में फंसी हुई है, बच्चों की आजमाइश में मुब्तला होगी, लगता है उसका शौहर नहीं होगा, शौहर होता तो कमाता, ये औरत क्यों भीख मांगती? मुझे महसूस हो रहा है कि वो औरत शायद बेवा है। अच्छा, फिर अल्लाह के नबी वो आई, बच्चे उसके भूखे थे, मैंने 3 खजूरें उसको दे दी, 1 खजूर उन्होंने खा ली, एक माँ खाने के लिए चली, 2 बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। अच्छा, फिर उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े करके 1 दे दिया, आधा दोनों को, और खुद पानी पी के चली गई। आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? रहमतुल्लाह अलमीन की रहमत जोश में आती है। आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? हाँ अल्लाह के रसूल मैंने अपनी आंख से ये मंजर देखा है। फरमाया आयशा क्या वो दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट गए? हाँ, माँ ने खुद नहीं खाया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। हाँ, अपनी आंख से देखा। हाँ आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। अल्लाह के रसूल गवाही देने में क्या, जो देखा उसको बताने में मुझे क्या है, जो देखा वो सच यही है। फरमाया आयशा तुम नहीं जानती हो, उस औरत ने खुद भूखे रहकर अपने बच्चों का पेट पाला है, अपने बच्चों को खिलाया है, कितना बड़ा नेक काम किया। आयशा क्या काम किया? खुद तो भूखी रह गई, बच्चों को खिलाया। कहा खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पालने वाली, पाल पोस कर बड़ा करने वाली, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली, अपने बच्चों की परवरिश में आजमाइश में मुब्तला की हुई औरत ने वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली। मेरी माँ और बहनों, माँ वो होती है जो अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश करे, शौहर नहीं हो तब भी उनको पाले पोसे, ऐसी औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। औरतें वो नहीं होती जो अपने पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की का, गिरा दो, एबॉर्शन करा दो, अपने पेट के बच्चे को इस डर से कि लड़की है पैदा होगी, इसका जहेज का इंतजाम कहां से करेंगे, और एबॉर्शन करके गिरा दिया और उस बच्चे की जान ले ली। ये औरत नहीं होती है। कयामत के दिन इस औरत को जिसने अपने पेट का बच्चा गिराया, कयामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि इसका बच्चा इस माँ की पिस्तान और छाती से लटका हुआ होगा, अपनी माँ के दूध से लटका हुआ होगा। मुअल्लकुम बैन सदियहा, अपने माँ के दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा। यकूल, और अपने रब से कहेगा या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरा कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ली थी। ऐ अल्लाह तू इसको आज जहन्नम में फेंक दे, मैं इसको जन्नत में ले जाने की सिफारिश नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह ये मेरी माँ जन्नत में जाने के लायक नहीं है, इसने मुझे पैदा करने खिलाने पिलाने के डर से और जहेज के डर से मार डाला था। ऐ अल्लाह तू मेरी माँ को जन्नत में दाखिल मत करना, इस माँ को जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले। कहाँ है हम? औरत वो होती है जो अपने बच्चों की परवरिश करे, हजारों मुसीबतें अपने ऊपर झेल ले, लेकिन बच्चों को खिलाए पिलाए और पाल पोस कर बड़ा करे। और इसी तरीके से आखिरी बात, वो लोग भी जन्नत में, वो बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में छीन लिया। 2 महीने का बच्चा मर गया, 5 महीने का मर गया, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल तक जो बच्चे दुनिया में मर जाते हैं और उनके माँ बाप उन बच्चों के इंतकाल को सब्र करते हैं, कयामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी रूहें निकाल ली जाती है जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहेंगी, जन्नत में घूम रही हैं इनकी रूहें। कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो इनके माँ बाप जहन्नमी होंगे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इनको सबको जहन्नम में डाल दो। जैसे वो जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे अल्लाह कहेगा रुक जाओ। क्या? इनके बच्चों को मैंने दुनिया में इनसे छीना था,
وہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جاؤ ان کے بچوں کو لے کر آؤ جنت سے، یہ تو جنت میں جا نہیں سکتے، ان کے بچوں کو لے کے آؤ جنت سے اور ان سے ملوا دو، یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا، بغیر ملائے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دو، نہیں ان کے بچوں کو ان سے ملوا دو۔ فرشتے ان کے بچوں کو لے کے آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا، تھوڑی دیر ملاقات کرنے کے بعد حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ، اور آئے فرشتوں ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ جیسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیجنے کا آرڈر ہو گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ سنتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ماں باپ کے دامن سے چپک جائیں گے، ان کے کپڑے پکڑ لیں گے۔ ہر جگہ آدمی ننگا تھوڑی ہوگا، 3 مقام پر انسان ننگا ہوگا، 3 مقام پر، بقیہ سارے مقام پر اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ بچے اپنے ماں باپ کا کپڑا پکڑ لیں گے، فَلَمْ يَأْخُذْهَا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں اور کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے دور رکھا ہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھ رہا ہے، اے اللہ اگر آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ سے کو نہیں ملانا تھا اور دینا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے ہم کو میرے ماں باپ سے دور کیوں کر دیا تھا؟ اے اللہ نہ دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے، نہ آخرت میں میرے ماں باپ ملے، نہ دنیا میں مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا اور نہ آخرت میں مجھے میرے ماں باپ دیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ صحیح نہیں ہے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو جہنم میں مت ڈال، اے اللہ تو نے ان کو مجھے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا، اب تو مت چھین۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی میں نے قدر کر لی ہے، ان کی آرزوؤں کو سن لیا ہے۔ اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی وجہ سے جاؤ، میں نے ان کے ماں باپ کو بخش دیا ہے، جاؤ ان بچوں سے کہو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائیں، اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کر لو، جاؤ آئے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ لیکن کن ماں باپ کو؟ جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، نوحہ نہیں، ماتم نہیں، گریہ وزاری نہیں، الٹے سیدھے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں چند 2 گھنٹے سے اوپر تقریباً 2.5 گھنٹے میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی بولا جنت میں جانے کے راستے، ان راستوں کو اپنائیے، اپنے اندر پیدا کریے اور جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والے راستے ہمارے لیے اور آسان کر دے اور ہمیں جنت میں جانے والے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش، جس مدرسے کے لیے